السلام علیکم۔ اسلام اور ہمارے نوجوان کے دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پچھلی ایپیسوڈ کے اختتام میں جو ہم نے بنیادی سوال اٹھایا تھا کہ دین کیوں ضروری ہے، اس سوال کے جواب پہ جانے سے قبل جناب منظور الحسن صاحب نے یہ ضروری سمجھا کہ ہم اس سے پہلے کچھ مشترک بنیادوں پہ اکٹھے ہو جائیں، کچھ کامن گراؤنڈز تلاش کریں تاکہ ہم ایک دوسرے سے ایزیلی کمیونیکیٹ کر سکیں اور اپنی بات ایک دوسرے کو سمجھا سکیں، کیونکہ جب تک ہم تینوں افراد کسی کامن گراؤنڈ پہ اکٹھے نہیں ہوں گے تو اس ڈسکشن کو کسی نتیجے تک نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے کچھ کوشش کی کہ ہم کچھ بنیادوں پہ اکٹھے ہو جائیں، اور منظور الحسن صاحب نے اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ کچھ مشترک بنیادیں موجود ہیں جن کے اوپر ہم اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو آج پروگرام کا آغاز ہم وہیں سے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا وہ کامن گراؤنڈز ہیں جن کی جو ہے وہ منظور الحسن صاحب نے پچھلی ایپیسوڈ میں بات کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا بھی اور آپ کا بھی کہ ہماری گفتگو کا آغاز ہوا ہے اور ہم ایک اتفاق سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کوئی بھی علمی اور سنجیدہ گفتگو جب کوئی 2 یا 3 افراد کرنے کے لیے بیٹھیں تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ وہ کچھ کامن گراؤنڈ سے، کچھ متفق نقطوں سے آگے بڑھیں، ورنہ تو بات آگے چل ہی نہیں پاتی ہوتی۔ تو یہ اچھا ہوا ہے کہ میں نے ایک تجویز کیا اور آپ نے اس سے اتفاق کر لیا۔ لیکن دیکھیے کہ اب آگے بھی اتفاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیونکہ اب میں، جیسا کہ آپ نے کہا، اب میں وہ کامن گراؤنڈز کو ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ صحیح۔ تو میرے خیال کے لحاظ سے 3 کامن گراؤنڈز ہیں جو میرے، آپ کے اور میرا احساس یہ ہے کہ تمام انسانوں کے مابین، ان کے درمیان مشترک ہیں، کامن ہیں۔ وہ کیا گراؤنڈز ہیں؟ اگر ہم فلسفے کے لحاظ سے دیکھیں یا ہمارے علماء جس طریقے سے ان کامن گراؤنڈز کو بیان کرتے ہیں، تو وہ بعض اہل علم اس کو 5 کی تعداد کے ساتھ بیان کرتے ہیں، بعض لوگ 3، بعض لوگ 4۔ اس طریقے سے مختلف اہل علم اپنے اپنے زاویہ نظر سے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ لیکن میرا احساس یہ ہے کہ 3 نقطے ایسے نقطے ہیں، یا 3 گراؤنڈز ایسی گراؤنڈز ہیں جن پر کم از کم ہم 3 متفق ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے عقل، دوسری چیز ہے فطرت، اور تیسری چیز ہے تجربہ اور مشاہدہ۔ صحیح۔ آپ کہیں تو میں اس کی تھوڑی سی تفصیل کروں۔ جی ضرور، تینوں کا اگر آپ مختصراً اس پہ روشنی ڈال دیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ کامن ہی ہیں، یعنی انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے بھی کامن ہے۔ جیسے ہی میں عقل کا لفظ بولتا ہوں، یا میں فطرت کا لفظ بولتا ہوں، یا ایکسپیرینس، تجربے کا، مشاہدے کا لفظ بولتا ہوں، تو ہم سب ایک دوسرے کو سمجھا پاتے ہیں۔ لیکن بہرحال میں اس کی تھوڑی تفصیل کر دیتا ہوں۔ عقل جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اصل میں اس سے مراد وہ ریزننگ ہوتی ہے، وہ استدلال ہوتا ہے، وہ انٹلیکٹ ہوتی ہے یا انٹیلیجنس ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے ہم کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم ریزننگ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بات سمجھاتے ہیں، ایک دوسرے کی بات کو غلط یا صحیح قرار دیتے ہیں۔ تو وہ کیا چیز ہے؟ یعنی بالعموم جب ہم انالیسس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوا، اور یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے، جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم بعض اوقات جو تھاٹس ہیں ان کو ریسیو کرتے ہیں، یا اپنے تھاٹس کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ تو ایک چیز عقل ہو گئی۔ دوسری چیز جو ہے وہ فطرت ہے، نیچر۔ یہ وہ چیز ہے یا یہ وہ لفظ ہے جس سے ہم میں سے ہر شخص واقف ہے۔ یعنی کیا ہے فطرت؟ اس کو تھوڑا سا مزید میں واضح کر دیتا ہوں۔ مثلاً کئی اس کے پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ ہم جب اپنے خارج میں دیکھتے ہیں تو کچھ چیزوں میں میرے، آپ کے اور ان کے درمیان میں اتفاق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر فلاں چیز چھوٹی ہے، فلاں چیز درمیانی ہے، فلاں چیز بڑی ہے، فلاں چیز چوڑی ہے، فلاں چیز لمبی ہے۔ یہ لمبا ہونے کا، چھوٹا ہونے کا، بڑا ہونے کا شعور، یہ میرے اندر بھی اسی طرح موجود ہے، آپ کے اندر بھی اسی طرح موجود ہے، آپ کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طرح ہم گنتی گنتے ہیں، یہ 1 ہے، یہ 2 ہے، یہ 4 چیزیں ہیں، یہ 10 چیزیں ہیں، یہ 20 چیزیں ہیں، یہ بھی میرے اور آپ کے درمیان میں کامن ہوتا ہے۔ اسی طرح رنگوں کا جو فرق ہے وہ میرے اور آپ کے درمیان میں مشترک ہوتا ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر یہ چیز پہاڑ ہے، یہ ریگستان ہے، یہ پانی ہے، یہ سمندر ہے، یہ دریا ہے، یہ ایک طرح سے اشجار ہیں، درخت ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ ہمیں کوئی ریزننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی،
میں اور آپ کامن ہوتے ہیں، بڑا اور چھوٹا اس میں کامن ہوتا ہے. میں اگر کسی چیز کو پہاڑ کہہ رہا ہوں تو آپ اس کو بلڈنگ نہیں کہتے، آپ بھی اس کو پہاڑی کہتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے کامن گراؤنڈ ہے. تو اسی طرح اس کا ایک دوسرا اسپیکٹ آپ دیکھیے، وہ یہ ہے کہ کچھ احساسات ہیں، کچھ ایموشنز ہیں جو میرے اور آپ کے درمیان میں کامن ہیں. ہر انسان کے اندر وہ احساسات پائے جاتے ہیں. میرے اندر محبت ہے، آپ کے اندر ہے، آپ کے اندر ہے، آپ کے اندر غصہ ہے، میرے اندر ہے، ان کے اندر ہے. اسی طرح ہیٹ کا جذبہ، نفرت کا جذبہ یا وہ احساس، اسی طرح انتقام کے بعض پہلو ہم سب انسانوں کے درمیان میں مشترک ہوتے ہیں. بے شمار اور نوعیت کے جذبے جو ہیں، ایموشنز جو ہیں، ہم سب انسانوں کے درمیان میں موجود ہوتے ہیں. بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے، وہ اپنے ایکسپریشنز ڈفرینٹ طریقے سے دیتا ہے، لیکن بوڑھا ہوتا ہے تب بھی اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. صحیح. تو یہ دوسرا اس کا پہلو ہو گیا. یہ میں فطرت ہی کو بیان کر رہا ہوں. اسی طرح جو تیسرا اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ مورل گراؤنڈز ہیں، کچھ ویلیوز ہیں جو میرے اور آپ کے درمیان، میرے اور باقی انسانوں کے درمیان میں مشترک ہوتی ہیں. مثال کے طور پر میں، آپ سب مل کے جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں، صحیح، بددیانتی کو برا کہتے ہیں، ظلم کو غلط کہتے ہیں، عدل کے ساتھ، جسٹس کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ چیز وہ ہے کہ جو میرے اور آپ کے درمیان میں کامن ہے. ایک بچہ بھی اسی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے، ایک جوان بھی اسی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے، ایک بڑا اور بوڑھا بھی اسی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے. تو یہ تین اسپیکٹس میں نے آپ کو واضح کر دیے، کچھ خارج کے لحاظ سے، کچھ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے، کچھ ہمارے ایموشنز کے لحاظ سے، کچھ ہمارے مورلز کے لحاظ سے. تو یہ وہ چیز ہے جس کے لیے ہم فطرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہ میرے، آپ کے اور سب لوگوں کے درمیان میں کامن ہے، اور اس کو میں دوسری کامن گراؤنڈ کہتا ہوں. اب جہاں تک تیسری کامن گراؤنڈ کا تعلق ہے تو وہ ہے ایکسپیرینس، تجربہ اور مشاہدہ. یعنی ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، بولتے ہیں، اس کے بارے میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، زندگی کے مختلف معاملات کو، حوادث کو دیکھتے ہیں، فیس کرتے ہیں. تو میرے تجربات اور آپ کے ایکسپیرینسز اکٹھے ہوتے ہیں، ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. اسی طرح بوڑھا کون ہوتا ہے، بوڑھا ہونے کے کیا تجربات ہیں، ینگ ہونے کے کیا تجربات ہیں، بچہ ہونے کے کیا تجربات ہیں، ان سب میں ہم کامن ہوتے ہیں. اسی طرح گرمی کے، سردی کے، باقی اس طرح موسموں کے اندر جو تغیرات ہوتے ہیں، جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، وہ بھی ہم سب کے درمیان میں کامن ہوتی ہیں. تو تیسری چیز جو ہے وہ ہمارے ایکسپیرینسز ہیں، ہمارے مشاہدات ہیں. تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ وہ تین چیزیں ہیں، عقل، دوسرے فطرت، اور تیسرے تجربہ اور مشاہدہ، جس پر کھڑے ہو کر ہم کو اپنی کمیونیکیشن کو آگے بڑھانا چاہیے. اور جس سوال کو آپ نے اٹھایا ہے، اس سوال کو ان بنیادوں پر ہم کو لے کر آگے چلنا چاہیے. صحیح. منظور صاحب، تین آپ نے کامن گراؤنڈز کا جو ہے وہ تذکرہ کیا. عقل ہے جس کے اندر فطرت شامل ہے، اور جس کے اندر ایکسپیرینس اور مشاہدے کی بات کی. مجھے یہ لگتا ہے کہ عقل کو جو آپ نے کامن گراؤنڈ بنایا ہے، تو میرا اس پہ ایک چھوٹا سا تحفظ یہ ہے کہ عقل تو دھندلا جاتی ہے. مطلب ہمارے زندگی میں عقل میں تو بہت ساری ڈسٹریکشنز آتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں ایک ایگوئسٹک انسان ہوں، یا میری ایگو میرے اوپر طاری ہو جاتی ہے، تو میری عقل کو بہت ڈسٹریکٹ کر دیتی ہے یا بائسڈ کر دیتی ہے. تو عقل کو کیسے آپ نے کامن گراؤنڈ میں شامل کر لیا؟ اور دوسری ایک چیز جو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس میں شامل کرنی چاہیے تھی اور آپ نے نہیں کی، وہ ہے انٹویشن. کہ کبھی کبھار مجھے میرے دل سے ایک آواز آتی ہے، یا میرے دماغ سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، مجھے یہ رستہ اختیار کرنا چاہیے، یا مجھے اس رستے کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. تو میری ایک انٹویشن جو ہے وہ میری پرسنالٹی یا میرے وجود کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. تو آپ نے اتنے بڑے حصے کو کیسے نظر انداز کر دیا؟ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں ان سوالوں سے؟ اچھا، میرا احساس یہ ہے، اس میں دونوں سوالات کو ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں. جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے کہ عقل جو ہے وہ مرعوب ہو جاتی ہے، عقل جو ہے وہ اثر قبول کر لیتی ہے، بعض اوقات متاثر ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اصل میں واقعہ کیا ہوتا ہے؟ واقعہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی اصل میں جو غلطی مجھ سے ہوتی ہے یا آپ سے ہوتی ہے کہ ہم تفریق نہیں کر پاتے. کہ ہوا یہ کہ آپ کے ایک جذبے نے آپ کی انٹلیکٹ کو قابو کر لیا، اس کے اوپر غالب آ گیا. لیکن دو الگ الگ چیزیں ہیں. آپ کا جذباتی ہونا، آپ کا غصے میں آ جانا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ غصہ جو ہے وہ انسان کے اوپر غلبہ پا لیتا ہے. بالکل. تو وہ اس کی عقل پر غلبہ پاتا ہے. اسی طرح بعض اوقات انا غلبہ پا لیتی ہے، جس کی آپ نے مثال دی. اسی طرح بعض اوقات مفادات غلبہ پا لیتے ہیں.
یعنی مفاد میرا یہ کہہ رہا ہوتا ہے یا میرا کوئی پرسنل انٹرسٹ جو ہے وہ غلبہ پا لیتا ہے، یا میری کوئی جبلت، یعنی وہ جنس کی جبلت ہو سکتی ہے، بھوک کی جبلت ہو سکتی ہے، یا میری خواہشات غلبہ پا لیتی ہیں، اور اس کے بعد پھر میں وہ عقلی فیصلہ نہیں کرتا. لیکن اس سے عقل کا وجود تو مجروح نہیں ہوتا نا. مطلب عقل متاثر ہو سکتی ہے لیکن عقل کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. شاید آپ یہ کہنا یہ بالکل ٹھیک، یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ ایسے ہی ہے. ہمارے استاد اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ عقل رشوت لے لیتی ہے. یعنی عقل تو اپنی جگہ پر موجود ہوتی ہے لیکن اس پر پردہ پڑ جاتا ہے. ہماری اردو زبان میں بھی اس کا عام طور پر اس محاورے کو استعمال کرتے ہیں کہ اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے. صحیح. تو عقل تو موجود ہوتی ہے لیکن جذبات کا، بعض مفادات کا، بعض ضرورتوں کا، بعض خواہشوں کا اس کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے. صحیح. تو ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات جہاں تک انٹیوشن کا تعلق ہے، یا اس کے لیے جو ہم اردو زبان میں یا فلسفے کی زبان میں یا علم کی زبان میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے وجدان. اس وجدان کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی آپ نے جہاں سے یہ سوال کیا ہے تو پہلے اس میں بھی بڑی ایک نقطے کی بات میں عرض کروں کہ عام طور پر جب ہم سوال کر لیتے ہیں اور اس سوال کی جب تک حقیقت ہمیں معلوم نہ ہو تو ہم اس کا پوری طرح ادراک نہیں کر سکتے، نہ دوسرے کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے اس سوال کو سمجھنا چاہیے. تو آپ نے تو سوال کیا ہے، جس جگہ سے کیا ہے میں اس کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں، لیکن ہمارے ناظرین میں سے اگر کوئی نہیں سمجھتا تو اس کو واضح کر دوں کہ یہ وجدان ہوتا کیا ہے. وجدان اصل میں انسان کی ایک فیکلٹی ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یک بیک انسان کو ایک خیال آتا ہے اور اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ راستہ غلط ہے، یہ طریقہ ٹھیک ہے، مجھے ادھر نہیں جانا چاہیے، ادھر جانا چاہیے. اس کے لیے وہ عقلی پروسیس نہیں کرتا، یعنی جو ریزننگ کا پروسیس ہے اس کو وہ اڈاپٹ نہیں کرتا. اس کے بغیر ایک جمپ لگا کر وہ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے. تو جب وہ پہنچتا ہے تو وہ پھر اس کو ایک طرح سے ذریعہ علم کے طور پر یا اپنے فیصلے میں ایک قطعی طریقے سے استعمال بھی کر لیتا ہے. صحیح. لیکن سوال یہ ہے، ہم اس وقت جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، جن چیزوں کو طے کر رہے ہیں، وہ ہیں کامن گراؤنڈز. وہ گراؤنڈز جو میرے اور آپ کے درمیان کامن ہیں، مشترک ہیں. کیا انٹیوشن اس جگہ پر آ سکتی ہے؟ کیا وجدان کو ہم اس جگہ پر لا کر کھڑا کر سکتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو جمپ لگا ہے، آپ کو اچانک آپ کے خیال میں ایک بات آ گئی ہے. کیا ضروری ہے کہ میرے خیال میں بھی وہ بات آ جائے؟ یہ ضروری نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے خیال میں بات آئی ہے میرے ذہن میں اس سے بالکل الٹ بات آ جائے. اس کو ایک مثال سے دیکھ لیجئے کہ ہم ایک رستے پر گامزن ہیں، ہم دونوں نے ایک منزل پر پہنچنا ہے، تو آگے ایک دو راہ آ گیا، یعنی راستے دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اچانک یہ خیال آیا ہے کہ ہمیں دائیں طرف جانا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ میری انٹویشن یا میرا وجدان یہ کہہ رہا ہے کہ بائیں طرف جانا چاہیے. فیصلہ کیسے ہوگا؟ ورنہ ایک طرف آپ چلے جائیں گے، میں دوسری طرف چلا جاؤں گا. ہو سکتا ہے آپ کی بات صحیح ہو سکتا ہے میری بات صحیح ہو، لیکن ہم آگے بڑھیں گے کیسے؟ یا ہم وہیں رک جائیں گے یا دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے. واپس ایک کامن گراؤنڈ پہ آنا پڑے گا اس سفر کو آگے چلنے کے لیے. اس سفر کو کنٹینیو کرنے کے لیے ہمیں ایک جگہ پہ آنا پڑے گا، اور آنے کے لیے ہمیں پھر وہی عقل ہی سے استدلال کرنا پڑے گا. صحیح. آپ ریزننگ کریں گے اپنے ایکسپیرینس کی بیس پر، میں ریزننگ کروں گا اپنی انفارمیشن کی بیس پر، تو ہم دونوں ایک کامن گراؤنڈ پر آ کر کھڑے ہو جائیں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ان کامن گراؤنڈز کو ایڈریس کریں، ان کو یہاں لے کر آئیں تاکہ پھر اختلاف کی گنجائش جو ہے وہ کم سے کم ہو جائے. یہ مجھے سمجھ میں آ گیا انسٹنکٹ کا بات. Intuition is not necessarily going to be the same in between two people, although it could be, but it's not reliable common ground for that reason. My question to you is, don't you think there's some things you're leaving out maybe? For example, the 5 human senses, sight, smell, taste, hearing, and touch. Don't you think these are common grounds in between two people who sit down to have a conversation? What about world history or human history? Don't you think this is also another common ground that should be addressed whenever you're sitting down to have this conversation? بڑا ٹف ٹائم دے رہے ہیں، لگتا ہے بڑی تیاری کر کے آئے ہیں آپ. یا اچھا، تو یہ جو دونوں چیزیں آپ نے بیان کی ہیں، ایک آپ نے یہ بات کی ہے کہ جو 5 سینسز ہیں، حواس خمسہ جس کو ہم اردو میں حواس خمسہ کہتے ہیں، 5 سینسز جو ہیں اس کو تم نے کیوں نہیں شامل کیا ان کامن گراؤنڈز کے اندر؟
جبکہ یہ تمام انسانوں کے درمیان میں کامن ہیں، مشترک ہیں۔ دوسرا آپ کا پہلو یہ تھا کہ ہسٹری کو جو تمام انسانوں کے درمیان میں علم کا ایک چینل ہے، علم کا ایک سورس ہے، ذریعہ ہے، اس کو تم نے کیوں شامل نہیں کیا؟ تو بڑا اچھا انہوں نے دونوں نقطے بڑے اچھے اٹھائے ہیں۔ تو میری اصل میں اس جگہ پر یہ کوشش تھی کہ ہم کم سے کم پوائنٹس کے اندر بات کو رکھیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی اس کو ایک ٹریک پر لے کر چل سکیں، بات زیادہ پھیل نہ سکے، منتشر نہ ہو۔ تو اسی وجہ سے میں نے جب تجربے اور مشاہدے کا لفظ بولا ہے تو میں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے ان دونوں چیزوں کو اس کے اندر شامل سمجھ لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام جو 5 سینسز ہیں، موجودہ زمانے میں تو اس سے بھی زیادہ بعض علماء نے اس میں کچھ ایڈیشن بھی کی ہے، لیکن یہ جو 5 سینسز ہیں اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ اس سے حاصل ہوتا ہے ایکسپیرینس، اس سے تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ٹچ سے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ یہ ٹھوس ہے، میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ یہ مایا ہے، میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ یہ خالی جگہ ہے، یہاں گیس ہے، یہاں کوئی اور چیز موجود نہیں ہے۔ تو یہ ٹچ جو مجھے ایکسپیرینس دیتا ہے وہی ایکسپیرینس آپ کو دیتا ہے، یہی معاملہ اسمیل کا ہے، یہی معاملہ اسی طرح جو ہماری باقی سینسز ہیں ان کا ہے۔ ہم اسمیل کر کے، ہم سونگھ کر، اسی طرح ہم ٹیسٹ کر کے، ہم کھا کر، پی کر، سن کر جو چیز محسوس کرتے ہیں وہ میرے، آپ کے اور آپ کے درمیان میں کامن ہوتی ہے، اور اس سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے؟ ایکسپیرینس۔ اس سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے؟ تجربہ، اور وہ تجربہ میرے، آپ کے اور آپ کے درمیان میں کامن ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو دوسرا آپ نے ورڈ بولا ہے وہ ہے ہسٹری کا، بالکل ٹھیک بولا، لیکن ہسٹری کو اگر ریئلسٹکلی آپ دیکھیں تو ہے کیا؟ وہ ہمارے ایکسپیرینسز ہی کا تو بیان ہے، اسی کو تو نریشن ہے۔ یعنی وہ ہسٹری جو میں مثال کے طور پر آپ مجھ سے میری ہسٹری پوچھتے ہیں تو میں اپنے تمام ایکسپیرینسز جو میں نے انہی سینسز سے حاصل کیے ہوں گے ان کو میں لکھ کر بیان کر دوں گا یا بول کر بیان کر دوں گا، وہ میری ہسٹری ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ہیومن ہسٹری ڈیولپ ہوتی ہے، تو میں نے اس کو اس کے اندر انکلیوڈ کیا ہے اپنی انڈرسٹینڈنگ۔ تو اگر آپ اس کو الگ بھی رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، یعنی مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن انکلوڈ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم 3 نقطوں کے اوپر فوکس کر کے بات کو آگے بڑھائیں۔ ٹھیک ہے منظور صاحب، 3 آپ نے جو کامن گراؤنڈس ہمارے سامنے رکھے جس کے اندر عقل ہے، فطرت ہے اور تجربات یا مشاہدات ہیں، اس میں کچھ تحفظات میں نے اٹھائے، اس کا آپ نے بہت خوبصورتی سے اس کی وضاحت پیش کی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو تینوں پہلو ہیں یا تینوں جو کامن گراؤنڈس ہیں اس پہ متفق ہوا جا سکتا ہے، کیونکہ عقل بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ کا تھاٹ پروسیس نہیں ہوگا کسی چیز کے بارے میں تو آپ اس پہ کوئی فیصلہ کن بات نہیں کر سکتے، کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے۔ فطرت کی بات کی کہ کچھ انہیرنٹ ٹریٹس آپ کے درمیان بھی موجود ہیں، میرے درمیان بھی موجود ہیں، اور تمام لوگوں کے درمیان موجود ہیں، تو ان انہیرنٹ ٹریٹس یا فطرت کا بھی اس کامن گراؤنڈ میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اور تیسری جو ایکسپیرینسز یا مشاہدات کی بات کی، تو انسان کی تاریخ تو ہے ہی ایکسپیرینسز اور مشاہدات کی، تو میرا خیال ہے کہ میں ان تینوں کامن گراؤنڈ سے متفق ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے ڈائلاگ یا کنورسیشن کو اسی فریم آف ریفرنس میں رہتے ہوئے ان 3 کامن گراؤنڈس پہ آگے بڑھا سکتے ہیں۔ آپ بھی ان سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی میں بھی اتفاق کرتا ہوں، and I hadn't thought about it that way. So just to summarize, we asked a question, why religion? In pursuit of this question, you saw it necessary to lay down common ground so that we may discuss this from the same place and have a cohesive discussion. These 3 common grounds being intellect, nature, and our experience. I think that this is good. I think we found a common ground, and so now tell us, why religion? اس کا مطلب ہے کہ اس سوال سے جان نہیں چھوٹے گی۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اس سوال کی طرف ضرور آئیں گے۔ اگر آپ نے اتنا صبر کر لیا ہے کہ یہاں تک ہم پہنچتے پہنچتے ہمارے تقریباً 2 ایپیسوڈ مکمل ہو گئے ہیں، اور اب آج تو اس موضوع پر بات نہیں ہو سکتی، اگلی نشست میں انشاءاللہ کریں گے، لیکن مجھے اس کی اجازت دیجیے کہ ایک پروگرام ہم اس سے پہلے ایک اور سٹیپ پر کریں۔ وہ مطلب آپ ہمارے صبر کا تھوڑا اور امتحان لینا چاہ رہے ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ تو وہ امتحان اس طریقے سے ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ اس سے ایگری کریں گے، وہ یہ ہے کہ وائی ریلیجن بالکل زبردست سوال ہے، لیکن کیا ہم نے ریلیجن کو طے کر لیا؟ کیا ریلیجن ہمارے درمیان میں، ریلیجن کا جو ورڈ ہے اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ، یا اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ میرے اور آپ کے درمیان اور میرے اور آپ کے درمیان میں کامن ہے؟ نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو پھر ہم وائی کا جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ تو اس سے پہلے کہ ہم وائی کے دائرے میں داخل ہوں، ہمیں پہلے کیا کے دائرے میں داخل ہونا چاہیے۔
وٹ کے دائرے میں داخل ہونا چاہیے، تو پہلے ہم بات یہ کریں گے کہ مذہب کیا ہے۔ تو جب ہم اس پر اکٹھے ہو جائیں گے، یعنی مذہب کے ان اجزاء پر، اس کے پوائنٹس پر جو میرے آپ کے اور آپ کے درمیان میں کامن ہوں گے، ہم انہی پر بات کریں گے۔ جو اس کی ڈیٹیلز ہیں، جو اس کی تفصیلات ہیں، ہم ان پر بات نہیں کریں گے، انہی کو بنیاد بنائیں گے جو میرے اور آپ کے اور باقی انسانوں کے درمیان جب وہ ریلیجن کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ ان کے ذہن میں فلاں 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 چیزیں آتی ہیں۔ تو ہم انہی پر پہلے اکٹھے ہوں گے، اور اس کے بعد پھر ہم جب یہ جان لیں گے کہ مذہب یہ ہے، اس کے بعد اس کا ریزن بھی دیکھ لیں گے کہ وہ مذہب اگر یہ ہے تو پھر کیوں ہے۔ صحیح، میرا خیال ہے کہ آپ نے بہت ایک ویلڈ پوائنٹ ریز کیا ہے یہاں پہ، کیونکہ اس دنیا میں تو بہت سارے مذاہب ایگزسٹ کرتے ہیں، کوئی ایک مذہب تو ہے نہیں۔ اور آپ کی بات اس لحاظ سے بھی ٹھیک ہے کہ کسی بھی چیز کی ضرورت کو یا کسی بھی چیز کی ضرورت کا سوال کرنے سے پہلے اس چیز کی حقیقت کو جان لینا بہت ضروری ہے میرے خیال میں۔ تو وائی ریلیجن سے پہلے اس چیز کو ایڈریس کرنا میرے خیال میں ضروری ہے کہ واٹ از ریلیجن۔ تو پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ یہیں سے ہم اپنی ڈسکشن کو آگے کنٹینیو کریں گے، اور کامن گراؤنڈز جن پہ ہم متفق ہوئے ہیں انہی کامن گراؤنڈز کی پرسوٹ میں ان کو ان پیرلل رکھتے ہوئے ہم اپنے سوالوں کے جواب کی جانب بڑھیں گے، اور یہ ڈسکس کریں گے کہ واٹ از ریلیجن، دین کیا ہے، اور پھر ہم اس بات کے جواب کی طرف جائیں گے کہ دین کیوں ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ نگہبان۔